ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، 11 جون سن 2021 برادر مکرم حافظ حبیب الرحمان صاحب کی دعوت پر میں اور آپ مسجد نور جمعۃ المبارک کے موقع پر جمع ہیں۔ اللہ میری آپ کی سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ آج دوستو آدمی ہر کام کرنے کو تیار ہے لیکن اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں۔ ذکر اذکار ہے، تسبیح تلاوت ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق اوابین ہے، لیکن دوستو دھوکہ دہی، ملاوٹ، جرم اور ظلم اتنا معاشرے میں ظلم کہ آدمی سوچتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے، بھائی بہن پر ظلم کرتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں، آدمی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے صبح سے شام تک۔ سوچنے کو تیار نہیں، ڈرنے کو تیار نہیں، اللہ کا خوف دل میں لانے کو تیار نہیں۔ کبھی تو میں اور آپ سوچیں کہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ایک ایک عمل کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الناس، قبیلے کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، کسی برادری کے لیے نہیں، مشرق اور مغرب میں رہنے والے نہیں، صرف شمال اور جنوب میں رہنے والے نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے تمام انسانیت میں اللہ سے ڈر جائے۔ یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو پروردگار سے، ڈرو پالنہار سے۔ کہا زمین میری، زماں میرا، مکی میرے، مکہ میرا، چاند میرا، سورج میرا، ستارے میرے، فلک میرا، ساری کائنات میری ہے۔ زمین کی کھیتیاں میں اللہ پیدا کرتا ہوں، سورج چاند میں اللہ چمکاتا ہوں، یا ہوائیں میں اللہ چلاتا ہوں، کائنات میری ہے۔ کہت الثری میرا، عرش معظم میرا، تمام قدرتیں میری، اس لیے کہ وحدہ لا شریک میں ہوں، میرے بندے سارا میرا، تو بندہ بھی میرے۔ مشیر میرے کوئی نہیں، قبیلہ میری کوئی نہیں، محتاج نہیں، نیند مجھے نہیں آتی، اونگ مجھے نہیں آتی، ساری کائنات کا نظام چلاتا ہوں، تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو وہ اللہ ہوں۔ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی تعریف ہو، بندے کا حق ہے کہ اللہ کی تعریف کرے، محبت سے سبحان اللہ۔ مشیر میرے کوئی نہیں، قبیلہ میری کوئی نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا کرتا، معلوم نہیں کیا کرتا، پوچھا نہیں کرتا، کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، ابھی فیکون کی نون پوری نہیں ہوتی، میری مطلوبہ چیز فوراً بن جاتی ہے۔ ساری کائنات میری ہے، غلام میرا، چمیلی میری، ستارے میرے، دریا ندی نالے میرے، آبشار میرے، پہاڑ میرے، کائنات میری، میرے بندے تو بھی میرا، میں نے پیدا کیا، ایک ایک ذرے کا حساب لوں گا۔ فرمایا بنیا پر مثقال
اللہ سے ڈر جائے گا، ڈر میں پروردگار سے فرمایا یا ایھا الناس، تمام انسانیت ڈرے، صدر ڈرے، بادشاہ ڈرے، گورنر ڈرے، فقیر ڈرے، مولوی ڈرے، پیر ڈرے، عالم ڈرے، حاجی ڈرے، نمازی ڈرے، ڈر جاؤ میں پروردگار سے یا ایھا الناس، تمام انسانیت ڈرے، اتقوا، ڈرو میں پروردگار سے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، 600 میل قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، قد 9 گز کا 600 من کے پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے، زمین پر چلتے زمین ٹہل جایا کرتی، 9 گز کے قد جسم اتنا توجہ کرو، اللہ فرماتی ہے جب میرا عذاب آیا پہاڑوں سے ٹکرا کر مر گئے، زمین میں دھس کر مر گئے، قوم عاد ملے گی، قوم سمود ملے گی، وہ لوگ ملیں گے جن لوگوں نے اللہ کی ضمیر پر ظلم کیا، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو میں پروردگار سے۔ جمعے میں آنے والوں، مسجد نور میں جمع ہو جانے والوں، صدقہ کرنے کو تیار، خیرات کرنے کو تیار، فی سبیل اللہ سب کو کھلانے کو تیار، مسجد مدرسے کی خدمت کرنے کو تیار، لیکن اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں، اللہ کا خوف دل میں بٹھانے کو تیار نہیں، کہتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ارے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں وہ رب دیکھ رہا ہے، جس کی ذات یہ ہے، فرمایا انہ علیم بذات الصدور، تحت سرا میں چھوٹی جگہ اس کے قدموں کی آہٹ میں اللہ کو سنائی دیتی ہے، تیرے دل میں بات بات میں آتی ہے، نہ اللہ کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے، ارے تو کیا میں کون، سرور کائنات امام الانبیاء کی ذات ہے، کون امام الانبیاء، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا میرے حجرے میں تشریف لائے، آ کر نماز کی نیت باندھ لی، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، سیدہ عائشہ فرماتی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت کرتے کرتے سورہ ہود آ گئی، جس میں پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر ہے، تباہی کا ذکر ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے آقا کا اس قدر دم گھٹا، اس قدر سانس پھولا، آقا اتنا روئے سارا مصلی آنسوؤں سے تر ہو گیا، میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، سینے میں چکی چل رہی ہے، آقا سجدے میں رو رہے ہیں، آقا نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے مصلی پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، تمام مصلی آقا کے آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ نبی جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، فرمایا سونے اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ سجاتا، عالم یہ ہے ساری رات رو رہے، ساری رات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پورا مصلی نبی کے آنسوؤں سے گیلا اتر تھا، ایک دن نہیں روتے میں اور ہم کبھی نہیں روئے، روئے تو وہ جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، روئے تو وہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، روئے تو وہ جسے یہ احساس ہو کہ کل دنیا چھوڑ کر اللہ کے حضور میں مجھے کھڑے ہونا ہے۔ جمعے میں آنے والوں ساری
عالم میں اچھے ہیں، روئے تو وہ جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، خطاوار سمجھے۔ تو نے اور میں نے جرم کیا کوئی نہیں، قصور کیا کوئی نہیں، تو مجرم، یہ مجرم، فلاں مجرم، میری نگاہ میں سارے مجرم، میں گناہگار نہیں۔ توجہ کرو، یہی تو بیماری ہے جو تجھے اور مجھے رونے نہیں دیتی۔ اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، اللہ کے ڈر سے رونے کو تیار نہیں۔ جو اپنے آپ کو مجرم سمجھے وہ روئے۔ توجہ کرو، جو اللہ کے حضور میں روتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کیا کرتا ہے، وہ کبھی زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، جرم نہیں کرتا۔ کیوں کرے؟ اسے پتا ہے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ کوئی ایک جرم جو میں نے اور آپ نے چھوڑ رکھا، کوئی ایک گناہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بدلنے کوئی تیار نہیں۔ فضیل بن عیاض بہت بڑا ڈاکو ہے، اور خالی ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کا سربراہ ہے۔ جہاں جاتا ہے اعلانیہ چوری کرتا ہے، اعلانیہ داڑا مارتا ہے۔ پہلے اطلاع دیتا میں فضیل بن عیاض آؤں گا، تمہاری بستیوں پر حملہ کروں گا۔ علاقے کے بڑے کو پرچی بھیجی کہ تیار ہو جا، فلاں رات آؤں گا، تیری لڑکی کو اغوا کروں گا۔ آدمی بڑا ڈرے عزت سے، کیا کروں؟ اور فضیل بن عیاض نے یہ پرچی بھیج دی ہے، آئے گا میری لڑکی کو اغوا کرے گا۔ اوپر کے چوبارے میں لڑکی کو چھپا دیا، چاروں طرف سے پہرا لگا دیا۔ جیسے ہی فضیل بن عیاض اپنے گروہ کے ساتھ آئے، تم حملہ کرنا، اسے ختم کر دینا، بچی کی حفاظت 24 گھنٹے۔ فضیل بن عیاض کی دی ہوئی تاریخ آ گئی، رات کا تیسرا پہر آ گیا۔ جس کمرے میں لڑکی بند ہے، معصور ہے، حفاظت کے طور پر پورا گروہ فضیل بن عیاض کے ساتھ آیا، راستہ بناتے ہوئے فضیل بن عیاض وہاں تک پہنچ گیا جہاں لڑکی موجود ہے، پہنچ گیا وہاں تک۔ چاروں طرف سے محاصرہ، لیکن فضیل بن عیاض پورے گروہ کو نیچے چھوڑا اور راستہ بناتے ہوئے اس کمرے تک پہنچ گیا جس کمرے میں لڑکی کو بند کیا ہوا ہے۔ فضیل بن عیاض کمرے کے قریب گیا، جو ہی دروازہ کھولا، کہتا نوجوان لڑکی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، اندھیرے کمرے میں اس کی وجہ سے روشنی ہو رہی ہے، لیکن وہ بچی، وہ جوان بچی مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ فضیل بن عیاض کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا، قریب گیا، جو ہی قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی، بچی کہہ رہی ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ مومن مسلمان کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور اس کی زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے، محبت سے کہو سبحان اللہ، باور بلند کہو سبحان اللہ۔ فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار ہے، رہزنوں کا سردار ہے، جو ہی کہتا میں بچی کے قریب پہنچا، بچی مصلی پر کھڑے ہو کر
کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کہتی ہے الم یأنِ للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کب ڈرو گے، کب تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آئے گا، کب ڈر جاؤ گے اپنے پروردگار سے، کب ڈرو گے پالنہار سے، کب ڈرو گے اس الہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہر چیز کرنے کو تیار ہو، اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں۔ مجھے بتاؤ جمعے میں آنے والوں، کہ یہ رشوت لینے والے مسلمان نہیں، سود پر کاروبار کرنے والے مسلمان نہیں، دکانوں پر ملاوٹ کرنے والے مسلمان نہیں، زمین پر کھاد پر نیل کباب، توجہ کرو، یہ سود پر لینے والے کے مسلمان نہیں، لوگوں کو غلط راستہ بتانے والے کے مسلمان نہیں۔ مجھے بتاؤ لوگوں سے پیسے لے کر جھوٹی جنت دلانے والے کے یہ مسلمان نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے، ایمان رکھنے والے کب ڈریں گے، کب پروردگار کا خوف دل میں آئے گا۔ بچی کہتی ہے الم یأنِ للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کب تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آئے گا، کب اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ گے۔ گیس بغیر رشوت کے تجھے مجھے نہیں ملتی، بجلی بغیر رشوت کے تجھے اور مجھے نہیں ملتی۔ جہاں چلے جاؤ ظلم کا بازار گرم ہے۔ تیرے اور میرے نبی پاک نبی سرور کائنات امام الانبیاء کی ذات ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب کھڑے ہیں، حرم محترم کے قریب کھڑے ہیں۔ بیت اللہ کا قلعہ پکڑ کر کہا بیت اللہ تو بڑا مقدس ہے، اللہ کا گھر ہے، حرم محترم ہے، تمام نبی تیرا طواف کرتے رہے، قیامت تک لوگ تیرا طواف کرتے رہیں گے، میں محمد عربی بھی تیرا طواف کرتا ہوں۔ بیت اللہ تو حرم محترم ہے، بہت مقدس ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے، 100 مرتبہ بنائے، میں محمد عربی کو اتنا غم نہیں جتنا غم ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے، دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، جتنا دل میں محمد عربی کا دکھتا ہے، اتنا دل بیت اللہ تیرے ڈھالے پر میں محمد عربی کا نہیں دکھتا۔ آج ہر طرف عزت کی پامالی کرنے والے ملتے ہیں، آج ہر طرف جرم اور ظلم کرنے والے ملتے ہیں، آج سے محلے کی عزت محفوظ نہیں، دوسرے کی بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ مسلمان ہے، ارے تیرے اور میرے نبی نے فرمایا دوسرے کی آبروریزی نہ کرو، دوسرے کی عزت کو پامال نہ کرو، اپنی نگاہ سے دوسرے کی عزت کو تباہ برباد نہ کرو، اپنی آنکھ میں حیا رکھو۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا بوڑھوں پر ظلم نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بستیوں میں جاؤ ان کی کھیتیوں کو نہ اجاڑو۔ یہ تیرے اور میرے نبی نے دین دیا، امن والا دین دیا۔ لیکن آج دوستو صورتحال یہ ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم ہر چیز کرنے کو تیار لیکن اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنا اور دل میں اللہ کا خوف رکھنا۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ فضیل بن عیاض ڈاکو
آج مجھے بتاؤ میرے اور آپ کے ہاں رہزنی، چوری، دھاڑا، ڈاکہ، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے رہزن، حفاظت کرنے والے پولیس کے اہلکاروں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کی وردی اتار کر کہتے ہیں ہمارا آدمی چھوڑو گے تو تمہارا آدمی ملے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رہزنی، یہ چوری، یہ داڑا، یہ ڈاکہ، یہ جرم اور ظلم میں اور آپ ایک دوسرے پر نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ دعائیں کیسے قبول ہوں گی، سجدے کیسے قبول ہوں گے، میرے اور آپ کے معاشرے میں رحم اور فضل کیسے آئے گا جب پورا معاشرہ ظلم کا شکار ہو، تباہی اور بربادی کا شکار ہو؟ اس معاشرے میں امن نہیں آتا، اس معاشرے میں تباہی اور بربادی آتی، اس معاشرے میں خیر نہیں آتی، اس معاشرے میں تباہی اور بربادی آتی ہے۔ فضیل بن عیاض کہتا ہے میں جو ہی قریب جاتا ہوں پھر آواز آتی ہے علم یعلم للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ رک گئے، وہی ٹھہر گیا، آگے بڑھنا چاہتا ہے، بڑھے کیسے؟ اللہ کے قرآن کی آیت کانوں میں آ گئی، اللہ کا قرآن سمجھ آ گیا۔ کب ڈرو گے؟ کب تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آئے گا؟ آج کیا رکھ کر نہ جوان کی آنکھ محفوظ ہے نہ بوڑھے کی آنکھ محفوظ ہے۔ آج کیا رکھ کروں؟ بے حیائی، فحاشی، عریانی، ہر گھر میں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، ہر گھر میں تباہی اور بربادی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ میرا اور آپ کا معاشرہ نہیں ہے؟ وہاں خیریں کیسے آئیں جہاں آنکھ بھی جرم کرتی ہو، کان بھی جرم کرتے ہو، ہاتھ اور پاؤں بھی جرم کرتے ہو؟ وہاں امن کیسے آئے گا؟ وہاں تو ہر گھر جہنم کی آگ میں لپٹا ہوا ہے۔ اللہ کے قرآن کی آیت سنی، فضیل بن عیاض ٹھہر گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ٹھہر گیا، کہنے لگا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لڑکی کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، اغوا کرنا چاہتا ہوں، جو ہی قدم بڑھاتا ہوں لڑکی کی زبان سے نکلنے ہوئے قرآن کے الفاظ میرے کانوں میں آ جاتے ہیں۔ کہا کب ڈرو گے؟ کب اللہ کا خوف دل میں آئے گا؟ ٹھہر گیا فضیل بن عیاض، وہیں سے کھڑے کھڑے آواز لگائی میرے ساتھ آنے والوں، میرے گروہ میں شامل ہو جانے والوں، لڑکی کو گرفتار، لڑکی کو اغوا کرنے کے ارادے سے آنے والوں، میں فضیل بن عیاض کا راستہ بدل گیا، میری راہ تبدیل ہو گئی، جو میرے ساتھ آنا چاہے آ جائے، جو دوسرے راستے پہ جانا چاہے چلا جائے۔ اللہ کے قرآن کی آیت فضیل بن عیاض کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ ڈر گیا ہوں میں رب سے، اللہ کا خوف آ گیا میرے دل میں۔ آواز لگا رہا ہے جو میرے ساتھ آنا چاہے آئے، جو واپس جانا چاہے چلا جائے۔ نیچے گروہ کے جو آدمی کھڑے تھے انہوں نے آواز لگائی فضیل کیا گرفتار ہو گیا ہے؟ پکڑا گیا ہے؟ کسی نے تجھے پکڑ لیا ہے؟ کہنے لگا تمہیں خبر ہے مجھے کون ہے جو پکڑے؟ اس نے پکڑ لیا ہے جس کا دل جس کا خوف میرے دل میں آ گیا ہے۔ یہاں کوئی پکڑے نہ پکڑے، مجھے وہ دیکھ رہا ہے جو تحت الثری میں دیکھتا ہے، مجھے وہ دیکھ رہا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا کرتا ہے، مجھے وہ دیکھ رہا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتا ہے، ارے مجھے وہ دیکھ رہا ہے جس کی ذات یہ ہے انہ علیم بذات الصدور۔ تحت الثری میں چونتی چلے اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کو سنائی دیتی ہے۔
تیرے میرے دل میں بات بعد میں آتی ہے، اللہ کو پہلے پتہ لگ گیا۔ کہنے لگا ڈر گیا ہوں میں، کانپ گیا ہوں میں، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ رب کون سی ذات ہے۔ اور توجہ کرو جوانوں، فضیل بن عیاض جو بہت بڑا راہزن اور ڈاکو تھا، اللہ کے قرآن کی آیت سنی، ایسا بدلا وقت کا ولی بنا، ایسا بدلا وقت کا ولی بنا، ساری رات روتا ہے، سارا دن روتا ہے۔ کسی نے کہا فضیل کیوں رو رہا ہے؟ کہا تجھے خبر نہیں، ساری زندگی جرموں میں گزری ہے، ظلموں میں گزری ہے، میں نے ظلم کیا ہے، جرم کیا ہے، رو رہا ہوں اس رب کے سامنے جو ساری چیزوں پر اکیلا قادر ہے، اسی سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اسی سے خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ آج دوستو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں، اللہ کے خوف ہمارے دلوں میں، توجہ کرو، خشیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائے۔ اور میں عرض کروں تیرے اور میرے نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہا ڈرو اس رب سے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اور خود رب اعلان کر رہا ہے ڈر جاؤ میں پروردگار سے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو نہ پروردگار سے، ڈرو نہ پالنہار سے۔ آج کون ڈرے جب جنت مفت میں ملتی ہو، اعلان ہوتا ہو تیجا کرو، 40واں کرو، سال کی نیاز دلاؤ، جنت تمہاری تمہارے باپ کی، اس لیے کہ جنت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ جسے اپنی جنت کی خبر نہیں، وہ مجھے اور آپ کو جنت کہاں سے دلائے گا؟ جسے اپنی جنت کا پتہ نہیں کہ ملے یا نہ ملے، وہ میری اور آپ کی جنت کا ذمہ دار ہے۔ ایک کے ہاں گیا تو میں، زمیندار آدمی، بڑا نامور، انتقال ہوا، تعزیت کے لیے میں بھی گیا۔ وہاں پہنچا تو ایک مولوی مجھ سے پہلے بیٹھا تھا، میں بھی جا بیٹھا، اس نے دعا شروع کی، یا اللہ نامور وڈیرا قبر میں آیا ہے، جنت کی کھڑکیوں کو کھول۔ سب نے کہا آمین، وڈیرے کے لڑکے نے بھی کہا آمین، لیکن آہستہ سے کہنے لگا بہت مشکل ہے۔ اس نے پھر دعا کی، یا اللہ قبر میں آیا ہے، فرشتوں کی فوج کو استقبال کے لیے بھیج۔ سب نے کہا آمین، اس کے لڑکے نے بھی کہا آمین، لیکن آہستہ سے کہنے لگا بہت مشکل ہے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے میں نے کہا مولوی تیرے باپ کو جنت دلاتا ہے، تو آمین بھی کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے بہت مشکل۔ کہنے لگا مولوی بڑا سادہ ہے، وہ باپ تھا میرا، ساری زندگی ایک گندم کا دانہ کسی کو خیرات میں نہیں دیا، کسی کے ساتھ کبھی ہمدردی نہیں کی، ایثار نہیں کیا، نہ بچیوں کو حصہ دیا، نہ ہمیں دیا، پر مولوی کہہ رہا اسے جنت ملے۔ میں نے بھی کہا آمین، لیکن ہے بہت مشکل۔ میں نے بھی کہا آمین، لیکن ہے بہت مشکل۔ جہاں جنت بریانی اور حلوے پر ملتی ہو اتنی آسان ہے جمعہ پڑھنے آنے والوں، اگر جنت اتنی آسان ہوتی بلال آگ کے شعلوں پر کبھی نہ سوتا، اگر جنت اتنی آسان ہوتی سمیہ کی ٹانگیں نہ چیری جاتی، اگر جنت اتنی آسان ہوتی توجہ کرو خباب تیل کے کڑاؤ میں نہ پھوٹتا، اگر جنت اتنی آسان ہوتی توجہ کرو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی چیتھڑے نہ ادھیڑے جاتے، ان کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم تجھ سے ڈرا کرتے ہیں، تیرے سامنے رویا کرتے ہیں، الہ الہی کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز پر تو ہی قادر ہے۔ اس لیے جمعہ پڑھنے آنے والوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، کالی والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، ڈرو پروردگار سے جو زمین میں بھوچال پیدا
اپنے بچوں کو مائیں زمین پر پھینک کر دے مارے گی، یہ پہاڑ روئی کے گالے بن کر اڑیں گے، یہ دریا سمندر کھولتا ہوا پانی بنے گا، یہ مال اور ملکیت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو پروردگار سے، بڑا ڈرے چھوٹا ڈرے، مالدار ڈرے غریب ڈرے۔ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جمعے میں آنے والوں یہ کون عثمان ہے جس کے لیے آقا نے فرمایا عثمان جنت تیری ہے، تو جنت کا ہے۔ یہ وہ عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہیں، اتنا روئے اتنا روئے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، زمین پر آنسوؤں کا پانی گر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیوں رویا؟ کہا تمہیں خبر نہیں یہ قبر ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ میں عثمان ڈرتا ہوں، نہ معلوم اس میں میرا کیا حال ہوگا، اسی لیے تمہیں جمعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ڈرے، فقیر ڈرے، وڈیرا ڈرے، سائیں ڈرے، پیر ڈرے، مولوی ڈرے، عالم ڈرے، جاہل ڈرے، پڑھا لکھا ڈرے، بغیر پڑھا لکھا ڈرے۔ ڈر جاؤ اس پروردگار سے جو ساری چیزوں پر قادر ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو پروردگار سے۔ آج دنیا ہے کل نہیں ہوگی، آج روشنی ہے کل اندھیرا ہوگا، آج مختلف قسم کے کھانے ہیں کل قبر کی مٹی ہوگی، آج بڑی رونق اور رعنائی ہے کل تنہائی ہوگی۔ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، اگر کوئی چیز کام آئے گی وہ عمل کام آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے نام سنا ہے؟ اللہ والا وقت کا، مکان کی چھت پر اللہ کی ڈر سے رو رہے ہیں، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، آنسوؤں کا پانی چھت پر بہا، پر نالے سے زمین پر گرنے لگا۔ اندازہ لگا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں کا پانی اللہ کے ڈر اور خوف سے جو آنسوؤں کا پانی نکلا چھت پر بہا، پر نالے سے نیچے گرنے لگا۔ علاقے کا آدمی سر پر دستار اور پگڑی باندھے گزر رہا ہے، وہ آنسوؤں کا پانی اس کی دستار اور پگڑی پر گرا۔ اس نے آواز لگائی کون ہے؟ مجھے بتائیں یہ پانی پاک ہے یا پلید ہے، پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ میری دستار پر یہ چھت کا پانی گرا ہے، میری دستار پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کون ہے جس نے میری دستار کو پلید کر دیا، ناپاک کر دیا؟ مسجد نور میں جمعے میں آنے والوں چھت سے آواز آئی، حسن بصری اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا پانی ہے، اللہ کے خوف سے نکلا ہوا پانی ہے جو تیری دستار اور پگڑی پر گرا ہے۔ گھر آیا، دستار اور پگڑی اتاری، گھر والی کو دیکھ کر کہنے لگا اسے حفاظت سے رکھنا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا تجھے خبر نہیں اس پگڑی اور دستار میں اللہ کے خوف سے رونے والے کے آنسوؤں کا پانی ہے، مر جاؤ میری قبر میں رکھنا، اللہ معلوم کرے گا میری دنیا سے کیا لایا۔ کہا الہی نامہ اعمال میں کچھ نہیں لایا، لیکن تیرے خوف سے رونے والے بندے کے آنسوؤں کا پانی لایا۔ آج کیا عرض کریں، ہر طرف جرم ہے، ظلم ہے،
بیماری ہے دوا نہیں، بھوک ہے روٹی نہیں، اور ساتھ ساتھ اعلان ہے گھبرانا نہیں. بیماری ہے دوا نہیں، بھوک ہے روٹی نہیں، اور ساتھ گھبرانا نہیں. اور اگر گھبراؤ قبر میں جاؤ، اس لیے کہ وہاں سے زیادہ سکون کہیں نہیں. اندازہ لگائیں، اندازہ لگائیں معاشرے کا. ہر طرف چلو، ہر طرف چلو، ہر طرف تباہی، ہر طرف بربادی، ہر گھر جہنم کی آگ، ہر گھر میں جہنم کی آگ. اتقوا، ڈرو پروردگار سے، ڈرو پالنہار سے. اور توجہ کرو، ایک آنکھ کا پانی، ایک آنسو کا پانی سارے گناہوں کو ختم کر دے، ساری زندگی خطا اور سیاکاریوں کو ختم کر دیتا ہے. کوئی ڈرے تو صحیح، روئے تو صحیح، اللہ کے حضور میں معافی مانگے تو صحیح، گناہوں سے تائب ہو جائے تو صحیح، گناہوں سے تائب ہو کر آنکھوں میں آنسو لائے تو صحیح. معذرت کے ساتھ ہم سب کرنے کو تیار، لیکن اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں. اگر اللہ سے ڈریں تو زنا ہو، اللہ سے ڈریں تو موبائل میں نوجوانوں کے ننگی فلمیں ہوں، اگر اللہ سے ڈریں تو دوسرے کی بہن بیوی بیٹی کی پر نگاہ اٹھے، اگر ڈریں تو بہن کو بیٹی کو وراثت میں حصہ دینے کو تیار نہ ہو، اگر ڈریں اللہ سے تو سود لیں، رشوت لیں، جرم کریں. آج وجہ یہ ہے کہ سب کرنے کو تیار لیکن اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں، اللہ کا خوف دل میں لانے کو تیار نہیں کہ ایک دن جاؤں گا اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں گا. آج دوستو، کون یاد کرے قبر، کون یاد کرے آخر، کون یاد کرے حشر کا میدان؟ کوئی یاد کرنے کو تیار نہیں. تیرے اور میرے نبی کی ذات ہے، امام الانبیاء ہے. توجہ کرو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا نماز سے واپس تشریف لائے. میں نے کہا آقا اتنا حزن، اتنا رونا، اتنی آہو بکا، اتنی پریشانی. آقا آپ کے آنسوؤں سے سارا مصلح تر ہو گیا، آقا سارا مصلح آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گیا. کہا میری عائشہ اپنی امت کے لیے ساری رات میں اللہ کے حضور میں روتا ہوں. جمعہ پڑھنے آنے والوں، آج امتی کا یہ حال ہے، نبی کی ایک سنت اختیار کرنے کو تیار نہیں، نبی کا ایک طریقہ اپنانے کو تیار نہیں. مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں، توجہ کرو، جو مجھے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے گا، میری سنتوں پر عمل کرے گا، کل قیامت کے دن میں خود نبی اسے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا. آقا کی زبان کوڑی ہے سچی ہے؟ جب آقا کی زبان سچی ہے تو پھر آقا کی سنتوں سے پیار کیوں نہیں؟ آقا کے طریقے سے پیار کیوں نہیں؟ آقا کی حیات اور زندگی سے پیار کیوں نہیں؟ آقا کے طریقے اور زندگی سے پیار کیوں نہیں؟ توجہ کرو، پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا جو میں نبی کی ایک سنت اختیار کرے گا کل جنت کا ذمہ دار بنے گا. آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن نماز عصر کے بعد، توجہ ہے، نماز عصر کے بعد وہ شخص جو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے نماز عصر کے بعد 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھے، اللہ 80 برس کی گناہ معاف کرتا ہے. 80 برس کی نامہ اعمال میں نیکیاں داخل، گناہ معاف. لیکن دوستو ہر چیز کا یقین ہے، نبی کی پاک ذات اور نبی کی
زبان اقدس کا یقین، قرآن سچا، آقا کی زبان سچی۔ ڈرو اس پروردگار سے، میں ڈروں، آپ ڈریں، بڑا ڈرے، چھوٹا ڈرے، مالدار ڈرے، غریب ڈرے۔ توجہ کرو، ایک قرآن کی آیت میں نے عرض کیا جسے فضیل بن عیاض کو جس نے تبدیل کر دیا۔ بادشاہ وقت ہے، روزانہ گلاب کی سیج پر سوتا ہے، گلاب کی تازہ گلابوں کی سیج روزانہ۔ خوابگاہ کی کنیز صفائی کر رہی ہے، اور غلام صفائی کرتے کرتے دیکھا گلاب کی سیج ہے، پھولوں کی سیج، روزانہ تازہ گلاب کے پھولوں پر سوتا ہے، کیا مزہ ہوگا، کیا نیند آتی ہوگی۔ یہ دیکھنے کے لیے غلام اور کنیز اس کی سیج پر بستر پر لیٹ گئی، تازہ گلاب تھے، لیٹتی نیند آ گئی۔ بادشاہ خوابگاہ میں آیا، حیران رہ گیا، ادنا کنیز غلام اس کے بستر پر سوئی ہوئی ہے، یہ مجال۔ جلاد کو بلایا، بلا کر کہنے لگا ٹھیک تو صحیح، کتنا بڑا جرم کیا، بستر میں بادشاہ کا سونے والی غلام ہے۔ اس نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا چابک برسا اس کے جسم پر۔ جلاد نے چابک نکالا، سونے والی غلام کے جسم پر برسانا شروع کیا۔ توجہ کرو، جو ہی چابک پڑا، آنکھ کھلی، حیران رہ گئی۔ بادشاہ بھی کھڑا ہے اور جلاد بھی کھڑا ہے۔ اب یہ چابک مارنے والا چابک مار رہا ہے، توجہ کرنا، یہ کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، جلاد کو کہنے لگا ٹھہر جا، کہنے لگا تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہ یہ تو میں سمجھ گیا کہ چابک تجھ پر لگ رہا ہے، یہ کوڑا تو تجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اس لیے رو رہی ہے، لیکن ہنس کس بات پر رہی ہے؟ یہ تو ہنسنے کا کوئی مقام نہیں۔ جمعے میں آنے والوں وہ غلام عورت کنیز عورت کہنے لگی رو تو اس لیے رہی ہوں، جو ہی چابک پڑتا ہے میرے جسم سے کھال اتار کر لے جاتا ہے، اور ہنس اس لیے رہی ہوں کہ 5 منٹ تیرے بستر پر سوئی ہوں، اس کی یہ سزا ہے جو برسا برس اس بستر پر سوتا رہا، اس کا بھی تو کوئی مالک ہے، اس سے بھی تو کوئی حساب و کتاب لینے والا ہے۔ میں 5 منٹ سوئی تو یہ سزا کہ چابک میرے جسم پر پڑ رہا ہے، تو جو برسا برس سے اس نرم بستر پر سو رہا ہے اس کا بھی تو کوئی مالک ہے، اس سے بھی تو کوئی پوچھنے والا ہے۔ توجہ کرو، یہ بات سمجھ آئی؟ جب آئے فوراً آ جائے، نہ آئے ساری زندگی نہ آئے، آئے لمحے میں آ جائے، نہ آئے سفید داڑھی ہو جائے پھر نہ آئے۔ بادشاہ بستر پر بیٹھنا چاہتا ہے، بیٹھا نہیں جاتا، بستر بھی وہی، رات بھی وہی، سیج بھی وہی، گلاب بھی وہی، روزانہ سوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ آج بستر پر بیٹھنا چاہتا ہے، بیٹھا نہیں جاتا، فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا میرا بھی تو کوئی مالک ہے، أَلَمْ يَعْلِمِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا، ڈر گیا ہوں، نہ معلوم میرا مالک مجھ سے کیسے پیش آئے۔ میرا بھی تو کوئی رب ہے، میرا بھی تو کوئی مالک ہے۔ جب میں کنیز کو 5 منٹ سونے پر پٹوا سکتا ہوں تو پھر میرا مالک جو میرا رب ہے، جو میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے بھی تو اس کو حساب و کتاب دینا ہے۔ میرا کیا حال بنے گا، میری کیا صورتحال ہوگی؟ توجہ کرو، ساری زندگی خاک پر سوتے ہوئے گزار دی۔ کسی نے کہا نیچے کپڑا بچھایا کر، ارے اس نے کہا تجھے کیا خبر، ساری زندگی گلاب کی سیجوں پر سویا ہوں، اب زمین پر سو کر یہ بتا رہا ہوں کہ مالک میں بھی مٹی ہوں، اور مٹی پر سو کر تیرے پاس آ کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اپنی خطا اور سیاکاریوں کی معافی چاہتا ہوں۔
کون سا جرم ہے میں نے اور آپ نے چھوڑ رکھا ہے، کون سا ظلم ہے جو میں نے اور آپ نے چھوڑ رکھا ہے۔ ہر طرف تباہی، ہر طرف بربادی۔ حاجی ہے، نمازی ہے، دوائیوں کی ڈیٹ ختم ہو گئی، اس نے کہا نئی ڈیٹ لگا، ایکسپائر کو ختم کر، لگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کون مرتا ہے؟ جب موت آئے گی، جب مریں گے، میری بلڈنگ کھڑی ہو، میرا کارخانہ بنے، ملاوٹ کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، خدا کے لیے میں ڈروں، آپ ڈریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا خوف میرے اور آپ کے دلوں میں بٹھائے۔ اللہ رب العزت اپنے ذات عالی سے مجھے اور آپ کو ڈرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ میرے حاضرین کی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو شاکری کو معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے ہاں جمعے میں بڑی جماعت آتی ہے، لیکن آپ کی لالا حافظ جی صاحب ہر جمعے فون کر کے میں حاضر ہوا اس نیت سے کہ یہاں کی حاضری کل قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گی۔ یا اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے کل میری کی جنت میں ملاقات نصیب فرما، سیئات کو حسنات میں مبدل فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اجمعین